اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی چند آیات میں کم و بیش کو 10 کے قریب صفات بیان ہو رہی ہیں ان لوگوں کی جو حق والے ہیں، ان لوگوں کی جو حق کا ساتھ دینے والے ہوں گے۔ اللہ ان لوگوں میں مجھے اور آپ کو، ہم سب کو شامل فرمائے اور یہ صفات مجھے اور آپ کو بھی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد ہوا الذین یوفون بعہد اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ عالم ارواح میں بھی تھا اللہ کو رب ماننا، اور ایک بندہ ایمان لاتا ہے تو کلمہ پڑھتا ہے، ہر نماز میں ایاک نعبد دہراتا ہے و ایاک نستعین دہراتا ہے، اور سمعنا و اطعنا کہتا ہے، اللہ سے کیے گئے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ ولا ينقضون الميثاق، اور پختہ قول و اقرار کو توڑتے نہیں، یعنی اللہ سے جو پختہ عہد کیا اس کے خلاف نہیں کرتے۔ والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، اور وہ لوگ جو اسے جوڑے رکھتے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ اسے جوڑا جائے۔ مراد صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق قائم بھی رکھنا اور اس سے سلوک کرنا۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب کا خوف رکھتے ہیں، نیکیاں کرنے کے بعد بھی ڈرتے رہتے ہیں۔ یہ ہے صاحب ایمان کی علامت۔ منافق گناہ کرتا ہے، نچنتا اور بے خوف رہتا ہے، لیکن ایمان والا نیکیاں کر کے بھی ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوں گی کہ نہ ہوں گی۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، برے حساب کا خوف رکھتے ہیں۔ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، اور جن لوگوں نے اپنے رب کی خوشی اور رضا حاصل کرنے کے لیے صبر کیا۔ یہ صبر پوری زندگی پر محیط ہے۔ کچھ دنوں بعد انشاءاللہ سورہ فرقان پڑھیں گے۔ سورہ فرقان کے آخر میں ہے جنت کے بالا خانے، ملٹی سٹوری بینگلوز جو آتا ہوں گے اہل جنت کو، وہ ان کے صبر کی وجہ سے۔ پوری زندگی مومن کی صبر سے تعبیر کی گئی ہے قرآن میں کئی مرتبہ۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، انہوں نے نماز قائم کی۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جو ہم نے انہیں رزق میں سے عطا کیا اس میں سے وہ خرچ کرتے پوشیدہ طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور وہ نیکی سے بدی کو ٹال دیتے ہیں، یعنی برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے، برائی کا جواب بھلائی سے دیتے۔ اتنا عمدہ ان کا کردار ہے۔ اولئک لہم عقبی الدار، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ جنات عدن، ہمیشہ کے باغات، یدخلونہا، وہ اس میں داخل ہوں گے۔ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور ان کے وہ باپ دادا اور بیویاں اور اولاد جو نیک ہوئے۔ یہ ہے اہم معاملہ۔ گھر والے نیکی کی راہ پر ہوں، ہدایت کے راستے پر ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پہلا ہو، اللہ جمع فرما دے گا۔ اللہ ہمیں ایسے ہی گھرانے عطا فرمائے۔ شرط کیا لگائی؟ باپ دادا، بیویاں، اولاد، کون؟ جو نیک ہوئے وہ ان کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور ان پر ہر دروازے سے فرشتے داخل ہوں گے۔ سلام علیکم، یہ کہتے ہوئے کہ تم پر سلامتی ہو، بما صبرتم، اس کے بدلے کہ تم نے صبر کیا۔ پھر دیکھیے پوری زندگی مومن کی صبر سے تعبیر کر دی گئی۔ رمضان کے مہینے کو بھی حضور نے کیا فرمایا؟ شہر الصبر، صبر کا مہینہ ہے، بھوک ہے، پیاس سے برداشت کرنی ہے اینڈ سو آن۔ تو رمضان کا مہینہ بھی صبر کا مہینہ قرار دیا گیا، اور اہل جنت کو جنت عطا ہو رہی ہے اللہ کی شان کریمی صبر کی وجہ سے۔ فنعم عقبی الدار، بس کیا خوب ہے آخرت کا گھر۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو وعدے کو پورا کرنے والے، جو صلہ رحمی کرنے والے، جو اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے، جو صبر کرنے والے اللہ کی رضا کی خاطر، جو نماز قائم کرنے والے، جو اللہ کی راہ میں انفاق کرنے والے پوشیدہ و ظاہری طور پر، جو بدی کا بدلہ بھلائی سے دینے والے، یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے جنت ہے، ہمیشہ کا گھر ہے۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔